السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے 10ویں جماعت کے طلاب، آج ہم آپ کی درس کتاب میں شامل ہمدم کشمیری کی ایک غزل پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ہمدم کشمیری کی غزل پر آئیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم ہمدم کشمیری کی حیات کے حوالے سے سرسری جائزہ لیں گے۔ میرے پیارے بچوں، ہمدم کشمیری کا اصل نام عبدالقیوم خان تھا اور ہمدم ان کا تخلص تھا۔ ادبی حلقوں میں ہمدم کشمیری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہمدم کشمیری 15 اپریل 1937 عیسوی کو شہید گنج سری نگر میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام نور محمد خان تھا، جو پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے، یعنی وہ تجارت کرتے تھے۔ ہمدم کشمیری اردو کے ایک منجھے ہوئے شاعر گردانے جاتے ہیں۔ انہوں نے شعر گوئی کا آغاز 1958 عیسوی میں کیا۔ ان کی غزلوں کا پہلا مجموعہ 2003 عیسوی میں دھوپ لہو کے نام سے شائع ہوا۔ انہوں نے نعتیں اور نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن غزل ان کی محبوب ترین صنف ہے۔ وہ ایک معتبر غزل گو ہیں۔ میرے پیارے بچوں، غزل کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں شاعر اپنی ذاتی اور اپنی اجتماعی زندگی کے تمام تجربات کو سمیٹ کر تخلیقی تجربات کا اظہار کرتا ہے۔ یہی چیز ہمیں ہمدم کشمیری کی غزلوں میں نظر آتی ہے۔ چلیے اب ہم اس پہلی غزل کو پڑھیں گے۔ آپ غور سے اس غزل کو سنیے۔ ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ دھویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، دھویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا۔ میرے پیارے بچوں، آسمان، مکان، گمان، نشان، اذان اس غزل کے قافیے ہیں، جبکہ تھا اس غزل کی ردیف ہے۔ ہم پہلے شعر کی شرح کریں گے۔ پہلا شعر: ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ سدا کے معنی ہمیشہ۔ اس شعر میں ہمدم کشمیری اپنی بے بسی اور مایوسی کا بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اور بات ہے کہ میں غریب انسان ہوں، میں بے گھر ہوں، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہماری ہی حالت تھی، یعنی میں ہمیشہ بے گھر ہی تھا، بلکہ یہ تو حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے آج میں بے گھر ہو چکا ہوں، اور سر پر صرف آسمان، چھت کی صورت ہے۔ اس سے پہلے بالکل بھی ایسا نہیں تھا، بلکہ میرا بھی اپنا گھر تھا، عالیشان بنگلہ تھا، میرے بھی رہنے کی اچھی جگہ تھی، جس میں میں صبح و شام رہا کرتا تھا، لیکن حالات کی خرابی کے باعث آج میں کھلے آسمان تلے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ دوسرا شعر:
اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ اس شعر میں ہمدم کشمیری اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ظلمت کے معنی ہے تاریکی، اندھیرا پن۔ شاعر فرماتے ہیں کہ کل کیا تھا اور آج کیا ہو گیا، کسے خبر تھی؟ کسے معلوم تھا کہ یہ شہر جو چکا چوند روشنی میں ڈوبا ہوا ہے ایک دن ویران اور تاریک ہو جائے گا۔ اس کا مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا، اے میرے محبوب، نہ یہ یقین مجھے ہی تھا اور نہ ہی یہ گمان آپ کو تھا کہ یہ شہر ایک دن ویران ہو جائے گا، اندھیرے پن کا شکار ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ جو شہر ہمیں عالیشان دکھائی دیتا ہے، لوگ عالیشان دکھائی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اندھیرا پن چھایا ہوا ہے۔ تیسرا شعر، دویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، دویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ برشگال کے معنی ہے بارش، برسات، جب حد سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ لہو، لہو کے معنی ہے خون۔ اس شعر میں شاعر نے یعنی ہمدم کشمیری نے حالات کی بے رحمی کا نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ ذکر کیا ہے، مؤثر انداز میں حالات کی بے رحمی کا تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے ظالم، اے ظلم کرنے والے، یہ خون میرا ہے، یہ خون ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس کے نشانات تا قیامت تمہیں، اگر آپ ان کو مٹانا چاہیں گے نہیں مٹا سکتے ہیں۔ یہ نشانات تا قیامت باقی رہنے والے ہیں۔ یہ وہ خون ہے، لہو ہے، جو کسی بھی برسات کے پانی سے نہ دھل سکا ہے اور نہ دھلے گا، اور یہ لہو رائگان بھی نہیں جانے والا ہے۔ اور پھر میری زمین پر اس قدر لہو ارزانی ہوئی ہے کہ موسم برسات بھی کہاں کہاں لہو دھوتا پھرے گا، ساری زمین تو اسی قتل و خون کی داستان سے بھری پڑی ہے۔ اس غزل کا آخری شعر سن لیجیے، ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا۔ صاحب اذان یعنی اذان دینے والا یا آواز اٹھانے والا۔ مقطع یعنی اس غزل کے آخری شعر میں شاعر نے اپنے آپ کو بحیثیت مؤذن یعنی اذان دینے والا یا آواز اٹھانے والا یا آواز بلند کرنے والا گردانا ہے کہ ہمدم اس جہان سے اس طرح رخصت ہوتے گزرتے، اب دنیا میں ناانصافیوں کے خلاف، بے رحمی کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمدم تنہا آواز اٹھانے والے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ ان کی موت کے بعد پورا شہر خاموشی میں پڑا ہوا ہے۔ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پورا شہر خاموشاں بنا ہوا ہے۔ میرے پیارے طلاب، آنے والے لیکچر میں ہم ہمدم کشمیری کی دوسری غزل پر بات کریں گی۔ جب تک کے لیے اللہ نگہباں۔